ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ایک خاص چیز چل رہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، وہ ہے کسانوں کا مسئلہ۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو صحیح طرح سے نہ سمجھا جائے اور جس میں صحیح غلط کی پہچان نہ ہو تو ایک اچھی خاصی انسانیت کے ساتھ آپ غلط کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ چیز جو سرکار بنا رہی ہے اگر وہ غلط ہے اور ہم اس کی حمایت میں ہیں، اس سرکار کی حمایت میں ہیں، اس چیز کو جانے بغیر کہ وہ سرکار صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے، صرف سرکار نے کیا ہے تو ہم اس کی حمایت میں ہیں، ہم اس کے سپورٹ میں ہیں، تو بہرحال وہ اچھے خاصے انسانوں کے ساتھ ہماری طرف سے ایک ناانصافی ہوگی کہ ہمارا سپورٹ ان لوگوں کے خلاف ہوگا جو لوگ مظلوم ہیں۔ ہمیشہ ہماری کوشش اور ہماری توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم مظلوموں کے حمایتی بنیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہ جو صاحب اقتدار ہے، ایک اچھا خاصا ماحول چلا آ رہا ہے دنیا کا کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تو ہمیشہ سے کچھ لوگ ہر مذہب میں ایسے رہے ہیں کہ جو ہمیشہ صاحب اقتدار لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ کرسی والے ہیں ان کے ساتھ ہو لیا جائے، خواہ وہ کسی بھی طرح کے ہوں۔ تو ہمیں اس چیز میں فرق کرنا چاہیے تاکہ ہم واقعتاً ایک صحیح ہندوستان کا آئینہ لوگوں کو دکھا سکیں، جیسا کہ جس میں یہ ہے کہ واقعتاً غریبوں کو غریبوں کا حق مل سکے، امیر کسی چیز کا سرمایہ دار اور بہت بڑا بزنس مین بن کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ ہر شخص کی جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کے حق ہے، وہ اس کو مل جائے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اور اس چیز کو سب کا حق پہنچانے کے لیے سب سے پہلے جو ہماری ضرورت ہے، سب سے پہلے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں جو آج کے زمانے میں چل رہی ہے، جو آج کے دور میں چل رہی ہے۔ ہر طرح کی اندھ بھکتی سے اور ہر طرح کے تعصب پرستی سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ خیر، جیسا کہ میں اس چیز پہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے الگ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعتاً ایک قائدانہ صلاحیت جو ہوتی ہے، لیڈرشپ والی جو بات ہوتی ہے، وہ میں نے اپنی ذاتی بات اگر بتاؤں تو میں نے راکیش ٹکیت میں وہ بات دیکھی کہ راکیش ٹکیت واقعتاً ایسی شخصیت کہ جب تمام لوگ جو اپنے تھے، جو ہمیشہ دم بھر رہے تھے اس بات کا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہی جب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت ان کا وہاں ڈٹے رہنا اور یہ کہنا کہ نہیں، یہ آندولن ختم نہیں ہوگا، یہ ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی جوانمردی اور بہت ہی زیادہ ہمت کی بات ہے۔ یہ ہوتی ہے قائدانہ صلاحیتیں۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے آج ماحول اگر اس طرح ہے تو ہم اس طرف ہیں، اور آج دوسرے دن ماحول دوسری طرف ہوا تو ہم دوسری طرف ہو گئے۔ کیا مشکل تھا سرکار کے لیے کہ جس طرح سے ماحول بنے تھے 28 جنوری کو کہ 2 منٹ نہ لگتے اور ان کو وہ فوری طور پہ وہی ہٹا دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ 28 تاریخ کو جس دن یہ کہا گیا تھا کہ آدھی رات سے پہلے یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے یہ آندولن ختم کر دے، یہ احتجاج ختم کر دے، لیکن اس کا برعکس اگلے دن ایک آنسو اور ایک اس کا مستقل اس بندے کا وہاں بیٹھے رہنا اور اس بندے کا مستقل وہاں پہ جمے رہنا اور اپنی بات کو پرزور الفاظ میں ادا کرنا اور کہنا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، یہ اس نے اس پورے ماحول کو بالکل الٹ کے رکھ دیا، اس ماحول کو بالکل اپنے لیے سازگار بنا لیا۔ یہ ایک قائدانہ صلاحیت ہے جو واقعتاً اگر ایک اچھے قائد میں ہو تو وہ کسی ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تو راکیش ٹکیت کو ذاتی طور پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعتاً وہ ایسی شخصیت ہے جس نے ایک ایسی سرکار کو ہلا کے رکھ دیا کہ جس کے پاس سب کچھ ہے۔ حالانکہ یہاں تک ہم نے سنا اور نیوز وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے کہا، نریش ٹکیت، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، سرکار کے پاس گولی ہے، آنسو گیس ہے اور لاٹھی ڈنڈے ہیں، یہ ہمارا جب چاہیں
یہ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، یہ ہمیں یہاں سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بندے کی جوانمردی اور اس بندے کی ہمت راکیش ٹکیت کی کہ اس نے وہ وہاں ڈٹا رہا اور اس کے ایک آنسو نے پورے جو وہاں کی کایا تھی اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اسی چیز کی ضرورت ہے آج ہم تمام لوگوں میں کہ کسی طرح سے ہم اپنے اندر وہ جوانمردی اور ہمت پیدا کریں۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ واقعتاً اگر یہاں ہم جوانمردی اور ہمت کو نہ دکھلائیں تو مسئلہ الٹ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ لیکن یہ چیز ہر انسان کی زندگی میں ضروری ہے کہ بسا اوقات ہمارے ساتھ ایسے پہلو آتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن ہم اس امتحان کو پار کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں۔ وہی ہمارے لیے سب سے بڑا پریشانی کا سبب بن جاتا ہے کہ جہاں واقعتاً ہمیں آزمایا جاتا ہے، جہاں واقعتاً ہمیں جو ہے کہ تمام مراحل جس کے بعد ہم خوشی پا سکتے ہیں، جس کے بعد ہمیں زندگی کے تمام سکون مل سکتے ہیں، وہیں سے ہم الٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جس راہ پہ ہم نکلے اس راہ کے اخیر تک جانے کی کوشش کریں۔ ایک بار اگر ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے سے پہلے یقینی طور پہ سوچیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ایک بار ارادہ کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ نے ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ رب العزت پر توکل کریں۔ دیکھیں، اچھائی، جوانمردی، ہمت، یہ کسی مذہب کے ساتھ یہ چیز متصف نہیں ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ یہ چیز خاص نہیں ہے کہ اچھائی صرف فلاں مذہب میں ہوگی۔ اچھائی انسانیت میں ہے اور کسی بھی انسان میں اچھائی ہو سکتی ہے، کوئی خوبی کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے۔ تو راکیش ٹکیت کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہے کہ کب کس طرح سے ایک چیز پہ بالکل جمے رہنا ہے۔ وہ واقعتاً ہزارہ دفعہ قابل مبارکباد ہے، اس لیے کہ وہ اپنی چیزوں پر جمے رہے، اور اس سے مجھے جو سبق ملا یا ہمیں جو سبق لینا چاہیے وہ یہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی تمام زندگی میں ایک تمام پریشانیوں کو عبور کر کے انشاءاللہ تعالی آگے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ہر چیز سے کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔